بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ اختصاص و امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مستند حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا کافی تحریری سرمایہ جمع ہو گیا تھا، اور عروہ بن زبیر نے پہلی صدی ہجری میں سیرت النبی پر کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ایک مستقل سلسلہ سند رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک راوی سے دوسرے سے راوی روایت کرتا ہے کہ یہ سلسلہ صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص محض اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اپنے سلسلے سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت حیات طیبہ کے متنوع پہلوؤں کے متعلق آئے روز سرمایہ سیرت مسلسل فراہم ہو رہا ہے، اور اس پر تحقیقی کام آج تک جاری ہے۔ قرآن پاک کی عملی تشریح۔ قرآن مجید میں اصولی احکامات دیے گئے، ان پر عمل درآمد کا طریقہ اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تعلیمات کی تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یطع اللہ رسول فقد اطاع اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا پورا ایک نظام جس میں بے شمار تفصیلات کی ضرورت ہے، اور یہ تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے مطالعے سے ہمیں ملتی ہے کہ زکوٰۃ کا وقت، ادائیگی، مختلف اموال پر مقدار زکوٰۃ و نصاب زکوٰۃ ہے کیا ہے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نہایت اہم پہلوؤں اور دین متن کے اہم ترین رکن زکوٰۃ پر ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے 4 جلدوں پر مشتمل فقہ الزکوٰۃ کے نام سے ایک نہایت بلند و پایہ اور محققانہ کتاب لکھی ہے۔ سیرت النبی دراصل قرآن مجید کی عملی تشریح ہے، اس لیے اس کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کبریٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر ہی اسلام کا انحصار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری اور اکمل پیغام لے کر انسانیت کی طرف آئے۔ ویسے تو تمام انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کبریٰ کے مقام پر فائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلنے والے پاکیزہ اعمال کی پیروی اور اتباع پر انسانیت کی دونوں جہان کی نجات کا دار مدار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مستشرقین و معاندین کے متشابہ رویہ کا جواب۔ مستشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے۔ اس لیے جب تک مطالعہ سیرت نہ ہو، انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی مغربی تہذیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر حملہ آور ہے، اور مغربی قلمکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے رہے ہیں۔ ان کا جواب دینا مطالعہ سیرت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قندیل ربانی۔ اپنے پیرواروں کی عددی کثرت کے اعتبار سے آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد 1.25 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کے چوتھائی انسانوں کا مذہب ہے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ایمان و عمل کا حصہ ہے، جس کی رہنمائی کے بغیر 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہر عہد کے مسائل کا حل سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اس لیے اس پر تحقیقی عمل جاری رہے گا اور اس کے مختلف گوشے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے قرآن مجید اور اس کی عملی تفسیر یعنی سیرت النبی کے حسین امتزاج سے ہی آج کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج انسانیت کی مشکلات کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔